ویلیورسٹی کے پروگرام کیسے میں خوش آمدید۔ میں ہوں شارق علی۔ آج ہمارا موضوع ہے تعمیری تنقید کیسے۔ تنقید زندگی کو بہتر بنانے میں انتہائی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ تعمیری ہو اور اس کا مقصد تنقید کی زد میں آئے ہوئے شخص کو بہتر بنانا ہو۔ بدقسمتی یہ ہے کہ تنقید ہمیشہ تعمیری یا مثبت نہیں ہوتی۔ اس لیے یہ بات عملی طور پر بے حد اہم ہے کہ ہم تعمیری اور منفی تنقید میں فرق کر سکیں۔ اگر آپ کسی کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ آپ صورتحال پر مرکوز رہیں اور ایک شخص کی حیثیت سے اسے رد نہ کریں، یعنی آپ کی تنقید کسی خاص واقعے کے لیے ہے، گزرے ہوئے ماضی کے بجائے آج کے بارے میں ہے۔ اس قسم کی باتیں کہنے سے گریز کیجیے کہ تم ہمیشہ یہ غلطی کرتے ہو یا پچھلی بار بھی تو تم نے ایسا ہی کیا تھا، بلکہ سیدھے سادے الفاظ میں صرف آج کی بات کیجیے۔ مثلا میں نے آج نوٹ کیا کہ تم دیر سے آئے۔ پھر عمومی بات کے بجائے آپ کی تنقید مخصوص نقطے پر مرکوز ہونا چاہیے، وہ مخصوص خامی جس کی آپ نشاندہی کرنا چاہتے ہیں، اور پھر اس کا حل بھی۔ اگر آپ غیر واضح اور مبہم طور پر اپنی جھنجھلاہٹ کا بیان طویل جملوں میں کریں گے تو اس کے نتائج مثبت نہیں منفی ہوں گے۔ تنقید کے دوران جو زبان، جو الفاظ، لہجہ اور جو بدن کی بولی آپ استعمال کریں گے وہ انتہائی اہم ہے۔ اگر آپ صرف حقائق کی بات کریں اور تاثرات کو رہنے دیں اور پوری شخصیت کے بارے میں منفی رائے زنی سے پرہیز کریں تو آپ کی تنقید میں زیادہ وزن ہوگا۔ جب آپ تنقید کر رہے ہوں تو خود اپنی باتوں کو سنیے، ان پر نظر رکھیے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کسی کا دل دکھا رہے ہوں؟ کیا آپ ایسی صورت میں بہتری کی توقع رکھ سکتے ہیں؟ اگر آپ کو تنقید کا نشانہ بنایا جائے تو اس کے مثبت اور تعمیری پہلو پر نظر رکھیے۔ یہ بظاہر تکلیف دہ بات ہو سکتا ہے آپ کی زندگی میں بہتری کے امکان پیدا کرے، لیکن اگر سامنے والے کی کہی ہوئی بات مبہم، غیر واضح اور منفیت میں رنگی ہوئی ہے تو پھر زیادہ پرواہ مت کیجیے۔ یعنی اگر تنقید کو بغور اور دیانتدارانہ طور پر سننے کے باوجود آپ اس میں سے کوئی تعمیری پہلو سمجھنے سے قاصر ہیں تو پھر اسے کوئی اہمیت نہ دیجیے، لیکن دوسروں کی بات سننا، اس پر غور و فکر کرنا، اس میں سے اپنی بہتری کے امکان کو تلاش کرنا اور پھر اپنے رویے میں مثبت تبدیلی لانا بہت صحت مند اور قابل تعریف عمل ہے۔ کہتے ہیں کہ لوگ کامیاب یا ناکام نہیں ہوتے، بلکہ وہ بہتر سیکھنے والے اور کمتر سیکھنے والے ہوتے ہیں۔ اس حساب سے سننا اور سیکھنا انتہائی اہم ہے۔ اگر تنقید تعمیری ہے تو بلا جھجک اسے قبول کیجیے اور صاف اور واضح الفاظ میں یقین دہانی کروائیے کہ آئندہ آپ اپنے طرز عمل کو بہتر بنائیں گے، اور ایسا کرنے کے لیے عملی اقدامات کیجیے۔ اگر آپ کو تنقید کا سامنا ہو تو فوری اشتعال میں آنے کے بجائے کچھ توقف کیجیے اور اپنے جوابی رویے کو تحمل سے مہذب بنائیے اور مناسب دلیل کے ساتھ اس تنقید کا جواب دیجیے۔ اگر آپ کسی اور پر تنقید کر رہے ہیں تو یہ بات اس صورت میں زیادہ قابل قبول ہوگی جب آپ گفتگو کی ابتدا میں اس شخص کے بارے میں کچھ مثبت کلمات کہیں اور پھر وہ تنقید جو آپ کرنا چاہتے ہیں، اور باہمی گفتگو کے بعد رخصت ہونے سے پہلے دوبارہ کچھ مثبت کلمات، تاکہ ماحول خوشگوار اور تعمیری رہے۔ اس طرح آپ کی تنقید کی قبولیت کا امکان زیادہ ہے۔ تعمیری تنقید کے لیے مناسب وقت اور مقام بہت ضروری ہے۔
دوسرے لوگوں کے سامنے تنقید سے گریز کیجیے۔ تعمیری تنقید کے لیے تخلیہ درکار ہوتا ہے، اور ایسا وقت کہ جب فرصت مہیا ہو، تفصیلی گفتگو ہو سکے۔ جلد بازی میں کوئی مثبت بات کرنا ممکن نہیں۔ تنقید کے نتیجے میں آپ کے دل میں پیدا ہونے والے محسوسات اور جذبات اہم ہیں، انہیں نظر انداز مت کیجیے۔ مناسب اور مہذب انداز میں ان کا بیان کیجیے، یہ آپ کا بنیادی حق ہے۔ ان چند گزارشات کے بعد آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ ویلیو ورسٹی، شارق علی۔